محکمہ داخلہ نے متعدد جیل افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ بابر علی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل ڈی جی خان تعینات کر دیے گئے۔ محمد زبیر چیمہ بی آئی جے جیل بہاولپور تعینات کر دیے گئے۔ شوکت علی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل رحیمیہ خان، صداقت علی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل خانیوال، محمد اقبال ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل بہاول نگر اور ساجد حسین رضا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ریجنل آفس ملتان تعینات کر دیے گئے۔ جیل کے اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں سینئر رپورٹر قیصر کھوکھر سے۔ بتائیے گا کیسے؟ جی، عامر عباس کو جو ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل گجرات تعینات کیا گیا ہے۔ جہاں سعید کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ شوکت علی کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل رحیمیہ خان لگایا گیا ہے۔ صداقت علی کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل خانیوال لگایا گیا ہے۔ محمد اقبال کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل بہاول نگر لگایا گیا ہے۔ ساجد حسین رضا کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ریجنل آفس ملتان لگایا گیا ہے، جبکہ شہزاد حسین کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ تعینات کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے یہ تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ قیصر کھوکھر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ محکمہ داخلہ نے متعدد جیل افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ بابر علی کو سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل ڈی جی خان لگا دیا گیا۔ محمد زبیر چیمہ کو سپرنٹینڈنٹ جیل بی آئی جے جیل بہاولپور لگا دیا گیا۔ شوکت علی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل رحیمیہ خان، صداقت علی کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل خانیوال لگا دیا گیا۔ محمد اقبال ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل بہاول نگر تعینات کر دیے گئے۔ ساجد حسین رضا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ریجنل آفس ملتان تعینات کر دیے گئے۔ آپ کو بتائیں، سرگودا میں نہر لوئے جہلم کے نیچے پائپ لائن پھٹنے کا معاملہ، مرمت کا کام مکمل ہو چکا۔ شہری آبادی میں پانی کی آمد رک گئی۔ اگلے مرحلے میں نہر خشک ہونے پر پائپ تبدیل ہوگا۔ چیف انجینئر آپاشی کے مطابق کام مکمل ہوتے ہی پانی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں مرمت کا کام مکمل ہو چکا۔ سرگودا میں نہر لوئے جہلم کے نیچے پائپ لائن پھٹنے کا یہ معاملہ ہے۔ شہری آبادی میں پانی کی آمد رک گئی۔ اگلے مرحلے میں نہر خشک ہونے پر پائپ تبدیل ہوگا۔ چیف انجینئر آپاشی کے مطابق کام مکمل ہوتے ہی پانی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ محکمہ آپاشی نے رسول بیراج سے نہر بند کر دی ہے۔ صداقت لطیف کی جانب سے ایسا کہا گیا، کام مکمل ہوتے ہی پانی چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اگلے مرحلے میں نہر خشک ہونے پر پائپ تبدیل ہوگا۔ پپلا راجپا میں پڑھنے والے شگاف کو پر کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پپلا اعجاز عبدالکریم موقع پر موجود تھے۔ سب انجینئر محکمہ انہار اور عملہ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ 20 فٹ چوڑے شگاف کو مٹی سے بھر دیا گیا۔ اے سی پپلا اعجاز عبدالکریم کا کہنا تھا، شگاف پڑنے سے کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ شگاف پڑنے بارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ پپلا میں راجپا میں پڑنے والے شگاف کو پر کر دیا گیا ہے۔ سب انجینئر محکمہ انہار اور عملہ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ 20 فٹ چوڑے شگاف کو مٹی سے بھر دیا گیا ہے۔ عباس میں محکمہ وائلڈ لائف اور پاک رینجر کی مشترکہ کارروائی، تحفظ شدہ جانوروں کے شکار کی کوشش ناکام، شکاری گرفتار، اسلحہ اور شکار کرنے والا سامان برآمد کر لیا گیا۔ غیر قانونی شکار کرنے پر ملزمان کو 2 لاکھ روپے جرمانہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف کے مطابق غیر قانونی شکار کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورٹ عباس میں تحفظ شدہ جانوروں کے شکار کی کوشش ناکام، شکاری گرفتار کر لیا گیا، اسلحہ اور شکار کرنے والا سامان برآمد کر لیا گیا۔ بلٹن میں اب بات کریں گے ڈینگی کی صورتحال کی۔ بہاولپور میں ڈینگی کی بگڑتی صورتحال، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عامر بشیر کا کہنا ہے کہ ڈینگی کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ نیو صادق کالونی سے لاروا برآمد ہونے پر ٹیموں کو متحرک کیا گیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے طاہر جویا۔ جی طاہر۔ بالکل جی، بہاولپور میں ڈینگی کے مقامی کیس رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی 2 مقامی کیس بہاولپور شہر سے ہی رونما ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کی سرویلنس کہاں تک پہنچی ہے اور کیا اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سی ای او ہیلتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے سال کی نسبت یہ صورتحال تھوڑی سی ڈینجرس لگ رہی ہے، کیا سرویلنس رپورٹ ہے، کتنا لاروا ملا ہے اور کون سے ہاٹ سپاٹس ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہاولپور کے اندر جو ہماری لائن لسٹ میں ہیں وہ 30 کیسز ہیں، جس میں 28 ٹریول ہسٹری کے ساتھ آئے ہیں، اور ایک جو عابد ہے، عابد کے گھر سے 2 انڈیجنس کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ صادق کالونی کا وہ رہائشی ہیں، ہم نے پوری صادق کالونی کو جو ہے وہ سویپ کیا 100%، اور آج الحمدللہ 5 دن ہو گئے ہیں، وہاں سے نہ ہی کوئی سسپیکٹ رپورٹ ہوا ہے، نہ پروبیبل ہے، اور نہ ہی کوئی کیس کنفرمڈ ہوا ہے۔ ہمارے پاس بی وی ایچ ہاسپٹل کے اندر ابھی 5 کیس ایڈمٹ ہیں، جو سارے ہمارے لائن لسٹ کے اوپر ہیں۔ تو الحمدللہ جو سرویلنس ہے اس کی کوالٹی کو ہم نے بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا، امپروو کیا۔ ہماری انڈور آؤٹ ڈور ٹیمز جو ہیں وہ ہاٹ اسپاٹ کور کر رہی ہیں، اور باقی جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہمارے ڈی سی صاحب ڈاکٹر
ڈاکٹر فرحان صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں ہمارے جو ڈرک اور ٹرک ہیں ان کی کوالٹی کو امپروو کیا ہے ہم نے. کچھ نئے ہاٹ سپاٹس ہم نے ڈالے ہیں, کچھ انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں. بہاولپور ایک میگا سٹی ہے, جو نئی سائٹس ہیں وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے, جو ہمارے پارکس ہیں, ہارٹیکلچر کی چیزیں ہیں, وہ ہمارے ریڈار پہ ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کانفیڈنٹ رہیں جی, ہم انشاءاللہ بہاولپور کے لوگوں کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. اور سویپنگ سرویلنس جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے صادق کالونی میں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 روز سے سویپنگ کی جا رہی ہے اور یہ محکمہ صحت مکمل طور پر کانفیڈنٹ ہے کہ ایسی کوئی ڈینجرس صورت ہے. طاہر اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. سی پی او ملتان صادق علی کی جانب سے کھلی کچہری. شہریوں نے سی پی او کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا, شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کے لیے احکامات جاری کیے. شہریوں کی شکایات کا ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. سی پی او صادق علی کا کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. سی پی او ملتان صادق علی کی کھلی کچہری. شہریوں نے سی پی او ملتان کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور شہریوں کی شکایات کا ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی. یہاں آپ کو بتایا, محکمہ اینٹی کرپشن سائلین کی داد رسی کے لیے متحرک. ملتان ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بشارت نبی کی کھلی کچہری. کھلی کچہری میں سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سائلین کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری. ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بشارت نبی کا کہنا تھا, سائلین کو انصاف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. کرپشن کرنے والے افسران کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بشارت نبی کی کھلی کچہری. کہا کہ سائلین کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے ہیں. سائلین کو انصاف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. ملتان شہر میں تجاوزات کی بھرمار. ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت کارپوریشن تجاوزات مافیا کے خلاف ان ایکشن. مزید جانیں گے اون عباس سے. جی اون بتائیے. جی بالکل, اگر ہم بات کریں پورے پنجاب بھر میں جو ستھرا پنجاب مہم وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات کے مطابق چلی ہوئی ہے, ملتان شہر میں بھی اگر بات کی جائے تو ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جتنی بھی انکروچمنٹس تھیں ان کے خلاف جو ہے ڈیلی آپریشنز جاری ہیں. تمام صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سی او کارپوریشن اقبال خان صاحب جو ہیں موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا, جس طرح سے ستھرا پنجاب مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے تو اس کے تحت جو انکروچمنٹ پہ آپریشن ہے وہ تو کیے جا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ہے جس طرح سے ریڈی بازار کا بھی جو ہے ایک انیشیٹو ملتان ضلع انتظامیہ جو ہے یہ بھی اٹھا رہی ہے, تو اس تمام صورت کے حوالے سے سر آپ کو معلوم ہے جیسے کہ انکروچمنٹ کے اوپر ہم لوگوں نے بہت کام کیا اور 2 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے. اور موسٹلی آپ کو جیسے معصوم شاہ روڈ ہے, اس کے علاوہ یہ وہاڑی چوک سے ٹوورڈز اسٹیڈیم ہے, اولڈ شہزاد روڈ ہے, گھنٹہ گھر ہے, یہ 5-6 پوائنٹ ایسے تھے جہاں پہ ٹریفک چوک رہتی تھی. یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ اسٹریم لائن کیا ہے ان ریڑیوں کو. اس کے علاوہ 2 ریڑھی بازار بھی قائم کیے ہیں, لیکن وہ انیشلی ہم نے کیے. اب ہم نے 5 ریڑھی بازار اور ہیں پرپوز کیے ہوئے ہیں جو انڈر پروسیس ہیں. تقریباً وہ مختلف پوائنٹس کے اوپر ہیں جہاں پہ 50 کم از کم ریڑھیاں ہوں گی جو کہ ہم ماڈل ریڑھیاں بنائیں گے, اس کا ان کو پرووائڈ کریں گے ایز پر گورنمنٹ پالیسی. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ہم نے تقریباً 35 لاکھ سے زائد فائن کیا, امپوز کیا ہے. 1200 کچھ آرٹیکل جو مختلف لوگوں کے تھے جو باہر رکھتے تھے دکانوں کو, وہ اٹھائے, ان کے اوپر ان کو فائن کیا, انفورسمنٹ کیا ہے. اور یہ ریگولر یہ پریکٹس جاری ہے اور کافی بہتری آ رہی ہے ایسا ایسا. امید ہے جو بازار ہمارے اسٹیبلش کریں گے 5, اس سے اور زیادہ ریڑیاں وغیرہ پراپر اسٹریم لائن ہو جائیں گی اور ٹریفک کے فلو میں آسانی ہو جائے گی. ٹریفک کے فلو میں آسانی ہوگی. اور جو انکروچمنٹ کا ایشو ملتان شہر میں چل رہا ہے اسے جو ہے سی او کارپوریشن اقبال خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ابھی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے احکامات کے مطابق جو ہے انکروچمنٹ پہ آپریشن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ریڑھی بازار قائم کیے جا رہے ہیں اسے جو ہے تمام صورتحال میں بہتری آ جائے گی. جی اور شکریہ آپ کا. رحیمیہ خان میں نمبردار اپنے مسائل کے حل کے لیے متحد. نمبرداروں نے میٹنگ کے بعد اپنے نمبردار ایسوسی ایشن بنا دی ہے. مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے عامر بھٹی. جی عامر بتائیے. رحیمیہ خان میں نمبردار ایسوسی ایشن کانگوئی 1 کی جو ہے وہ اس وقت میٹنگ جاری ہے. اس وقت جو عہدیداران ہیں وہ ہمارے سے موجود ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ضلعی صدر ہیں عبد الواحد, ان سے جانتے ہیں آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے بتائیے گا. جی آج رحیمیہ خان 1 کانگوئی کی میٹنگ تھی, تو ہماری الحمدللہ رحیمیہ خان میں ساری کانگوئی کی میٹنگ تھی. میری 4تھی میٹنگ ہے. تو ہم سارے ضلع کے نمبردار ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اور ہم ہی چاہ رہے ہیں کہ جو انتظامیہ کے ساتھ ہمارے جو سہولیات ہیں اور جو ہمارے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں. نمبردار ایک ایسا طبقہ ہے جو تقریباً 70 سال سے وہ پس رہا ہے اور وہ بلا معاوضہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. کہاں دیا جائے, کیا کہنا چاہیں گے آج کی میٹنگ کے حوالے سے؟ آج کی میٹنگ ہماری یہ رحیمیہ خان نمبر 1 کی میٹنگ ہے اور یہ نمبردار کاسٹ کو جو بھی مطالبے ہیں اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے انشاءاللہ کہ جو بھی ہمارے مطالبے ہیں جائز مطالبے جو وہ پورے کیے جائیں. جاری ہے جس میں مسائل بھی ڈسکس کیے جا رہے ہیں, ان کو ترجیح بنیادوں پر حل بھی کیا جائے. شکریہ.
آپ کا. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت اہم میٹنگ. ممبر کالونیز عبدالواحد ملک، ڈی جی فشریز ڈاکٹر سکندر سمیت دیگر اعلی افسران موجود. ایس ایم بی آر نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 1,02,000 ایکڑ سرکاری اراضی جھینگا مچھلی فارمز کے لیے موزوں ہے. مظفر گڑھ میں 100 ایکڑ اراضی پر جھینگا فش فارمز کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے. جھینگا مچھلی فارمز کے لیے بورڈ آف ریونیو اراضی فراہم کرے گا. بہاولپور میں 45,000 ایکڑ سرکاری اراضی جھینگا فش کے لیے موزوں ہے. جھینگا فش فارمز کا کاشتکاری کے لیے غیر موزوں سرکاری اراضی پر بنائے جائیں گے. فش فارمنگ سے غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی مدد ملے گی. ڈپٹی کمشنر فرحان فاروق کا ضلع کونسل بہاولپور کا دورہ. ڈپٹی کمشنر پھلدار پودے لگانے کے لیے متحرک. ڈپٹی کمشنر ہر ادارے میں دورے پر جانے کے دوران پودا بھی لگاتی ہیں. مزید اس حوالے سے بتائیں گے محمود ظہیر. بتائے گا محمود. جی پودوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پر کلائمیٹ چینج کے بعد، اور اس حوالے سے ہمیشہ سے سرگرم رہتے ہیں بہاولپور کے ڈاکٹر فرحان فاروق صاحب جو کہ ڈپٹی کمشنر ہے. آج بھی انہوں نے پودا لگایا ہے. گو کہ شجرکاری کے دن نہیں ہے، لیکن پودوں کی اہمیت اتنی ہے کہ جہاں بھی جائیں پودوں کی آبیاری ضرور ہونی چاہیے، پودے ضرور لگنے چاہیے. کیا کہیں گے؟ بالکل، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ افیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ ریگارڈنگ کلائمیٹ چینج. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی اسموگ کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے. تو اسموگ اور کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں اور پودے لگائیں. یہ میرا پہلا وزٹ تھا، تو اس پہ میں نے یہاں پہ آم کا پودا لگایا ہے. اور میری سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں جہاں شجر کاری کریں وہاں کوشش کریں کہ پھلدار پودوں کو زیادہ لگائیں، کیونکہ پھلدار پودے جو ہوتے ہیں وہ نہ صرف سایہ فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کے جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی آپ کے کام میں آ سکتی ہے. بہت شکریہ. ابھی آپ سن رہے تھے ڈپٹی کمشنر فرحان فاروق صاحب کو، جنہوں نے ضلع کونسل بہاولپور میں پودا لگایا ہے اور اس کی تفصیلات دے رہے تھے کہ کتنا ضروری ہے پودا لگانا یا پودوں کی اہمیت کتنی ہے ہمارے. جی محمود، شکریہ آپ کا. مظفر گڑھ کے گورنمنٹ گرلز کالج میں اسپورٹس فیسٹیول. ڈپٹی کمشنر قرۃ العین میمن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پرنسپل گرلز کالج ڈاکٹر سعیدہ سلطانہ کی خصوصی شرکت. طالبات نے مختلف پرفارمنس دی اور دیگر کھیلوں میں حصہ لیا. کرکٹ، والی بال، رسہ کشی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے منعقد. ڈپٹی کمشنر قرۃ العین میمن کا کہنا تھا کہ غیر نصابی سرگرمیوں سے طلبہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے.